لبوں پر جس کے بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پر جس کے بد دعا نہیں ہوتی، ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ اپنے زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزماؤ جس نے تم کو حرف حرف بولنا سکھایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم پر ماؤں کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کو حرام کر دیا گیا ہے۔ میرے پیارے ماؤں بہنوں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک نوجوان جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ ایک رات دیر گھر سے آیا اور ماں بار بار دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا ابھی تک گھر نہیں آیا۔ سردی کا موسم تھا، ماں کی عمر بھی زیادہ تھی۔ ماں کو سردی جب بے حد زیادہ ہو جاتی تو وہ 5 منٹ کے لیے کمرے میں جاتی، پھر واپس آ جاتی۔ جب ماں اپنے کمرے میں گئی تو اس وقت بیٹا بازار سے کھانا خرید کر لایا۔ اس کھانے کو خرید کر لانے کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی، اور وہ بازار سے جب نیا اچھا کھانا خرید کر لایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہا، میں تمہارے لیے اچھا کھانا لایا ہوں، چلو آؤ دونوں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ماں نے بھی روٹی نہیں کھائی، میں ماں کو بلا کر لاتی ہوں، ہم سب مل کر کھانا کھاتے ہیں اور ماں کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ بیٹا گھر آ گیا ہے۔ بیٹے نے کہا، چھوڑو، ہم دونوں پہلے مل کر کھانا کھا لیتے ہیں، پھر ماں کو دے دیں گے اور یہ بھی بتا دیں گے کہ میں گھر آ گیا ہوں۔ بیوی نے جب یہ سنا تو کہا، یہ مناسب نہیں ہے، اگر آپ کچھ ہے تو وہ ماں ہی کی وجہ سے ہے، اور میں آپ کی بیوی ہوں تو وہ بھی ماں ہی کی وجہ سے ہے۔ بہرحال بیٹے کا اصرار تھا کہ وہ پہلے دونوں مل کر کھانا کھا لے اور پھر بعد میں ماں کو دے۔ جب بیوی نے یہ دیکھا کہ جانور نما انسان ہے تو فوراً کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، مجھے طلاق دے دو۔ اور جب ماں گیٹ پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، جب وہ کمرے کی طرف جا رہی تھی تو اسے آوازیں سنائی دی، تو اس نے دیکھا کہ کمرے سے کیا آواز آ رہی ہے، نئی دلہا دلہن کے شور کی آواز آ رہی ہے۔ وہ حیران ہو گئی کہ یہ شور کس بات کا ہے، اور وہ اس کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان میں علیحدگی ہو گئی۔ بیوی اپنے شوہر سے طلاق لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور کچھ عرصے کے بعد دوسری شادی کر لی۔ اس صدمے کی وجہ سے ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس بوڑھی ماں کا بیٹا بھی کچھ عرصے کے بعد دوسری شادی کر لیا۔ 30-35 سال کے بعد جب یہ عورت حج کو جانے کے لیے تیار ہوئی، اپنے 5 فرمانبردار اور بہت زیادہ مالدار بیٹے جو اپنے ماں کے غلاموں کے قافلے کی شکل میں جا رہے تھے، راستے میں ایک فقیر جو کہ بدحالت میں بھیک مانگ رہا تھا، عورت نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹوں سے کہا، اس بندے کو بلا لاؤ۔ بیٹوں نے اس فقیر کو بلایا تو وہ عورت قریب جاتی ہے اور پوچھتی ہے، کیا ماجرا ہے جو تم بھیک مانگ رہے ہو؟ اس فقیر نے کہا، میں ساری عمر بہت کمایا، لیکن جب میں بوڑھا ہو گیا تو میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ عورت نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں تمہاری پہلی بیوی ہوں اور تم کو اپنے عمل کی سزا ملی، اور الحمدللہ مجھے اپنے عمل کی جزا ملی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بہت ساری کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔